جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ سلسلہ علم و آگاہی کا کوئز سیگمنٹ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تین اسٹوڈنٹس جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے، یا تین ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس موجود ہیں. اسٹوڈنٹس میں نہیں کہوں گا، آج ذرا کچھ سینئر پارٹیسپینٹس لگ رہے ہیں. اچھی بات ہے، مجھے بھی مزہ آتا ہے. بہرحال ان سے ہم گفتگو کرنے سے پہلے ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. کیا نام ہے جی آپ کا؟ ہارون سلیم. ہارون سلیم، ٹھیک ہے. اور کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھتا ہوں میں. پڑھتے ہیں آپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں ہارون سلیم صاحب، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے پارٹیسپینٹ کی جانب. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اسامہ ندیم فرام محمد یونیورسٹی آف کراچی. رضی فرام یونیورسٹی آف کراچی. چلیں ماشاء اللہ. اسامہ، ہارون سلیم اور اسامہ. جی آپ کا کیا نام ہے؟ محمد رضوان. مائک میں بولیے گا. محمد رضوان قریشی. محمد رضوان قریشی ہیں، اور یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یعنی ہارون ہے، اسامہ اور رضوان. ٹھیک ہے، تین ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں. سب سے پہلے اب ہم بڑھتے ہیں ہارون کی طرف. ہارون آپ سے پہلا سوال ہے. 3 سوال کروں گا پہلے راؤنڈ میں، 3 سوال دوسرے راؤنڈ میں، تینوں پارٹیسپینٹ سے. ٹھیک ہے. پہلا سوال آپ سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کتنے فرزند تھے؟ بیٹے کتنے تھے ان کے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، یہ مجھے بتائیں. آپشن ہے؟ آپشن میں دے دیتا ہوں 10، 12 یا 14. 12 جواب درست ہے، بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. اب آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ حجرہ اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان کی جو جگہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حتیم. نہیں. حجرہ اسود اور خانہ کعبہ کے جو یعنی دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہیں، یہ مجھے بتائیں. حجر اسود لگا ہوا ہے اور خانہ کعبہ، یعنی خانہ کعبہ کی دیوار کا وہ حصہ جہاں حجر اسود ہے، اس کے ساتھ ساتھ دروازہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو آپشن دیتا ہوں، مختلف آپشن دے رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا. مقام ابراہیم، مطاف، ملتزم، کیا کہلاتا ہے؟ مقام ابراہیم. مجھے افسوس سے جواب غلط ہے، ملتزم کہلاتا ہے. تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا قرآن پاک کی روح سے اللہ تعالیٰ نے کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان، بالکل درست جواب ہے. 2 سوال آپ کے درست ہوتے ہیں. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. مجھے بتائیے گا قرآن کی روح سے زمین اور آسمان کی پیدائش کتنے دنوں میں ہوئی؟ 7 دنوں میں. مجھے افسوس سے جواب غلط ہے، 6 دن میں ہوئی. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا قرآن کی روح سے ملکہ بلقیس کو کس ملک کی ملکہ بنایا گیا تھا؟ ملکہ بلقیس جو تھی، ان کو کس ملک کی، قرآن پاک میں آیا ہے، اور یہ قوم تھی اور وہ ملک تھا، اسی کی ملکہ تھی. آپشن دے دیتا ہوں، ملکہ روم، ملکہ سبا یا ملکہ مصر؟ ملکہ سبا. ملکہ سبا، یعنی ملک سبا کی ملکہ بنایا تھا، بالکل درست جواب ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آپ سے تیسرے اور آخری کوشچن کی جانب. مجھے بتائیے گا کہ ملکہ بلقیس یا ملکہ سبا جو تھیں، ان کا زمانہ کس پیغمبر کا زمانہ تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام، بالکل جواب درست ہے. اور یوں 3 میں سے آپ نے بھی 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. اور ہمارے جو تیسرے، آپ نے بھی 2 سوالوں کے درست جواب دیے تھے، 2 اور 2. اب ہم بڑھتے ہیں رضوان صاحب کی جانب. رضوان قریشی صاحب تیار ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے فرشتوں سے کیا فرمایا تھا؟ یعنی تخلیق آدم کا مقصد کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو کیا بنا کے زمین پر بھیجا گیا تھا، یا ان کی تخلیق کیوں کی گئی تھی؟ پیغمبر بنا کر. نہیں، اپنے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا فرشتوں سے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیوں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپشن میں آپ کو دے دیتا ہوں. نمبر 1 نائب یا خلیفہ، نمبر 2 پیغمبر یا نبی، نمبر 3 قاصد. اپنا نائب یا خلیفہ، بالکل درست جواب ہے. پہلا جواب آپ کا درست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب یا خلیفہ بنانے والا ہوں.
ٹھیک ہے جی. اور آپ سے دوسرا سوال مجھے بتائیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس قسم کی مٹی سے بنایا گیا تھا؟ دنیا کی. کس قسم کی مٹی کے گارے سے بنایا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ میں آپ کو اس کی آپشن دیتا ہوں. ٹھنڈی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، یا گارے سے؟ گارے سے. سوچ لیں ایک دفعہ پھر. جی. چلے میں جواب درست مانتا ہوں گارے سے. کہ مٹی کے گارے سے یا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا گیا تھا. جواب درست ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد عمران کا ذکر، حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد عمران کا ذکر قرآن پاک کی کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ عمران. سورہ آل عمران بالکل درست جواب ہے. اور یوں ناظرین تینوں سوالوں کے آپ نے درست جواب دیا رضوان نے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ میں، یعنی پہلے راؤنڈ کے اختتام پہ. ہارون کے ہیں جنہوں نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. اویس نے بھی، اسامہ نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں، اور رضوان نے 3 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں ہارون کی جانب. آپ تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال آپ سے مجھے بتائیے گا کہ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف کس سے حاصل ہوا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. قوم عاد اور قوم سمود کن پیغمبروں کے زمانے میں تھیں؟ کسی ایک پیغمبر کا نام بتا حضرت دیں. صالح اور حضرت لوط نوح علیہ السلام. پہلے سوچ کے بتائیں، اس میں چوائس نہیں دوں گا. قوم عاد اور قوم سمود. قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی تھی، اور بالکل قوم درست. سمود صالح علیہ السلام کی تھی. قوم سمود صالح علیہ السلام وہ کی حضرت تھی. صالح علیہ السلام کی تھی. عاد بالکل ہود علیہ درست. السلام کی تھی. بالکل صحیح ہے. اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کروں گا کہ معوذتین میں کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. بالکل درست جواب ہے. تینوں سوالوں کا آپ نے درست جواب دیے. 5 سوالوں کے آپ درست جواب دے چکے ہیں. اور اب ہم بڑھتے ہیں اسامہ کی جانب. اسامہ آپ تیار ہیں؟ جی. مجھے بتائیے گا کہ قرآن پاک کی ایک سورہ میں حضرت زید بن حارثہ کا ذکر آیا ہے. سورہ کا نام بتائیے. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. زید بن حارثہ. آپشنز مل سکتے ہیں؟ آپشن نہیں دے سکتا. سیکنڈ راؤنڈ میں آپشن نہیں ہے. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سورہ سکے. توبہ ہے؟ نہیں، سورہ احزاب. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. اور اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ سور پھونکیں گے. بالکل درست جواب ہے. اب تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. قرآن پاک میں جن پرندوں کا ذکر آیا ہے کسی 2 کے بارے میں مجھے بتا دیں. ایک ہدہد کا ذکر آیا ہے، ہاں. اور چڑیا کا ذکر بھی آیا ہے. چڑیا کا ذکر نہیں آیا. ہدہد اور پرندہ. میں جواب درست مان لیتا ہوں. ہدہد اور کوا اور باز. جواب درست ہے. 3 سوالوں میں سے 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے. ٹوٹل آپ نے 4 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. ہمارے پاس ہارون جو ہے وہ 5 سوالوں کے ساتھ ہیں، آپ 4 سوالوں کے ساتھ. اور اب ہم بڑھتے ہیں رضوان کی جانب. رضوان آپ تیار ہیں؟ جی. ٹھیک. آپ سے میرا پہلا سوال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چچا کا نام بتائیے جنہیں غزوہ احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا، جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. اور اب آپ سے میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ کس جانور کی پرستش کرنے لگے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کس جانور کی؟ کس جانور کی پرستش، کس جانور کی پوجا کرنے لگے تھے، کس جانور کی عبادت کرنے لگے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں؟ جس کا ذکر بھی جو ہے نا موجود ہے، اور قرآن مجید میں باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. مجھے افسوس ہے. چلے میں جو ہے نا سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے. گائے کے بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے تھے. ٹھیک. اب آپ سے میں
تیسرا سوال کرنا چاہوں گا، اور سوال یہ ہے کہ ابرہہ کے حملے کا ذکر، ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر کے حملے کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ کس صورت میں آیا ہے؟ کس سورہ میں آیا ہے؟ قرآن مجید کی کس سورہ میں ابرہہ جس نے ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کیا تھا اس کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ خانہ کعبہ پہ جو حملہ کیا گیا تھا. وہ ہے جو ابابیل کے ذریعے مدد فرمائی دی. جی 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 سورہ کا نام بتائیں. سورت کا نام ہے آپشن ملے گا؟ نہیں آپشن نہیں دے سکتا اس راؤنڈ میں. آپشن ہے ایزی آسان سورہ ہے, وقت محدود ہے. ہم نماز میں بھی مختصر سورہ ہے, نماز میں پڑھتے ہیں. مجھے افسوس ہے آپ نہ بتا سکے. صحیح جواب ہے سورۃ الفیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ٹھیک ہے چلیں اب ناظرین ہم یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے راؤنڈ میں فرسٹ آنے والے ہیں ہارون, اور سیکنڈ نمبر پہ جو ہے نا دونوں پارٹیسپینٹ ہمارے 4 سوالوں کے درست جواب دے کر, اسامہ اور رضوان دونوں جو ہیں وہ 4 سوالوں کے درست جواب دے پائے. تو یوں اب ہم اپنے فرسٹ اور سیکنڈ آنے والے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو ہم تحفے دینا چاہیں گے. اور یہ تو آپ کے لیے ہے ہارون, یہ آپ رکھ لیجیے گا تاکہ کیمرے میں نظر آ جائے. یہ میڈی کیم کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے ہے, اور یہ میڈی کیم کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ کوئز سیگمنٹ جو ہے اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. کچھ ہی دیر میں آپ کی ملاقات بڑی زبردست سی ہونہار سی جو ہے نا وہ ہم ایک شیف ہے ان سے کرائیں گے اور ایک پروفیشنل ان سے کرائیں گے. لیکن ایک وقفے کے بعد کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہیں خوشی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.